السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول تم بن کی ایپیسوڈ 3 لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ آج دوسرا دن ہی تو تھا اسے یہاں۔ کھانوں کے ذائقے زبان کو کہاں لگ رہے تھے، پھر دل بھی کہاں چاہ رہا تھا کسی کھانے کو ہاتھ لگانے کا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈرائیور شام کے 4 بجے تک اسے لینے آیا تو وہ بھوکی ہی اس کے ساتھ چل پڑی۔ پیچھے بیٹھے میڈم۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ابھی ڈور کھول ہی رہی تھی جب ڈرائیور نے خود گاڑی سے اتر کر اس کے لیے بیک پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے کہا، میں ملازمہ ہوں میڈم تھوڑی۔ دل جلے سے لہجے میں کہتی وہ ڈور کھول کر آگے بیٹھی۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو آگے میرے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ وہ ڈرائیور جس کی عمر 40 کے قریب ہوگی اور دیکھنے میں انگریز معلوم ہو رہا تھا، تھوڑا پریشانی کے عالم میں گویا ہوا۔ پیچھے مالک لوگ بیٹھتے ہیں، میرا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے انکل۔ معصومہ کے بے فکری سے کہتے ہی انہوں نے ایک پل کے لیے معصومہ کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے گہری سوچ میں ہو۔ کچھ لمحے پہلے کا منظر ان کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ ماسٹر آپ نے بلایا؟ آفس میں داخل ہوتے ہی وہ حسین لڑکا سامنے ہی اپنی جگہ پر پروکار انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا نظر آیا۔ وہ نظر جھکائے اس کے سامنے آ کر ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ جیمز، آج سے روزانہ 4 بجے تم میرے گھر جاؤ گے اور معصومہ کو لے کر آفس آیا کرو گے۔ وہ نظر اٹھائے بغیر حاکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ اوکے ماسٹر۔ انہوں نے تیزی سے جی حضوری میں سر ہلایا تھا۔ 4 تو بجنے والے ہیں ماسٹر، میں نکلوں پھر لینے کے لیے؟ آپ کا دن اچھا ہو۔ وہ کہہ کر ابھی پلٹنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے شاہزین کو کہتے سنا، سفر کے دوران نظر نہیں اٹھنی چاہیے اس کی طرف، اور نہ ہی کوئی غیر ضروری بات کیجیے گا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ڈائریکٹ ان کی آنکھوں میں دیکھ ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے حاکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ہی جیمز نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی کوئی خاص ہے۔ حال انہوں نے تیزی سے معصومہ کے چہرے سے نظر ہٹا کر نیچے کی جانب کر لی۔ جب شاہزین ہدایت دے رہا تھا تو یہی لگا کہ وہ کوئی خاص ہے، مگر یہاں آ کر معصومہ سے انہیں پتا چلا کہ وہ تو صرف ایک ملازمہ ہے۔ ایک ملازمہ کے لیے اتنے انسٹرکشنز کیوں لگا رہا تھا ان کا باس؟ یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی، اور نہ ہی اب اسے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ معصومہ کو آگے بیٹھنے دے یا نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کا ڈور بند کیا۔ پورے سفر کے دوران جیمز نے ایک بار بھی معصومہ کی جانب نظر نہ کی۔ معصومہ اپنی ہی دنیا میں مگن گاڑی سے باہر اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھتی رہی۔ آفس پہنچتے ہی اسے ایک خوبصورت سی لڑکی لفٹ کی جانب لے گئی۔ وہ کوئی نروسنس محسوس نہیں کر رہی تھی آج۔ دماغ تیار تھا اس کا کہ کوئی کام کروائے گا آفس کا، اور وہ کر لے گی۔ گھر میں بھی تو کر ہی رہی ہے نا۔ معصومہ میڈم، آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ کے ٹیچر آتے ہی ہوں گے۔ اس لڑکی کے مہذب انداز میں کہتے ہی معصومہ نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ استاد؟ جی، مس روبی نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ تو مجھے یہاں کام کرنے کے لیے نہیں بلایا؟ حیرت اس قدر تھی کہ وہ بھولی سی لڑکی پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ نہیں تو، ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں، پڑھیں دل لگا کر، جب آپ اپنی ڈگری حاصل کر لیں گی پھر یقیناً آپ کو کوئی جاب دے دی جائے گی آفس میں۔ اس لڑکی کی بات سن معصومہ حیرت کے غوطے کھا ہی رہی تھی کہ ایک نوجوان جس کی عمر قریباً 30 کے قریب ہوگی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لیجیے، آپ کے ٹیچر آ گئے، یہ معصومہ ہے۔ شاہزین کی سیکرٹری نے اس ٹیچر سے معصومہ کا انٹروڈکشن کروایا۔ اس دوران انہوں نے نظر اٹھا کے معصومہ کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ہلکا سا سر نیچے کیے اسبات میں سر ہلانے کے بعد سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور کتابیں نکالنا شروع کر دیں۔ انہوں نے جب اپنے بیگ سے کتابیں نکالی تب معصومہ کو یقین آیا کہ واقعی اسے یہاں صرف پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے معصومہ، معصومہ میڈم دل لگا کر پڑھیں، اور کوئی ضرورت ہو تو مجھے بلا سکتی ہیں آپ۔ مس روبی مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی تھیں اب۔ ان کے جاتے ہی معصومہ یوں ہی ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ سفید رنگ کے صوفے، بیچ میں شیشے کی میز، فرش پر بچھا قالین، دیواروں پر لگے بک شیلفز اور سامنے بلیک شیشے کی بڑی سی دیوار جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، اس لیے باہر جو سردی تھی اس کا احساس کمرے میں آنے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ وہ ٹیچر کتابوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کر رہے تھے۔ میں کبھی اسکول نہیں گئی، معصومہ نے نرمی سے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں تھوڑی جھجک تھی یہ بات بتاتے وقت، جیسے شرمندہ ہو۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور آپ تیزی سے سیکھ سکتی ہو، بس آغاز ضروری ہے۔
حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے سارے غم بھول کر دل لگا کر پڑھنے لگی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اب معصومہ کی زندگی روز بروز مصروف ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پر ہوتی تو مس اسما سے کچن کا کام سیکھتی، پھر 4 بجتے ہی وہ آفس پہنچ جاتی تھی اپنے ٹیچر سے پڑھنے کے لیے۔ وہاں سے چھٹی 8 بجے کے قریب ہوتی۔ گھر آ کر وہ کھانا کھاتی اور اکثر تھکی ہاری ہونے کے سبب سو جاتی۔ پھر رات میں 1 یا 2 بجے اٹھ کر اپنا ہوم ورک کرتی۔ شاہزین سے اس کی ملاقات صرف ناشتے کے وقت ہوتی۔ وہ اپنی نیوز وغیرہ پڑھنے میں لگا ہوتا اور معصومہ خاموشی سے ناشتہ لگا کر چلی جاتی۔ اسے نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر آتا ہے یا نہیں آتا، کوئی علم نہیں، اور نہ ہی وہ جاننے میں اب انٹرسٹڈ تھے۔ اس نے اپنی ساری توجہ پڑھائی کی جانب کر لی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ 4 بجے ہوں یا 8، دونوں ہی وقتوں میں وی آئی پی لفٹ اسے ہمیشہ خالی ملتی تھی۔ کبھی غلطی سے بھی اس کا ٹکراؤ شاہزین سے نہیں ہوتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ لفٹ کھلی اور سامنے ملہب کھڑی نظر آئی، اور وہ جو اس کے دل میں اپنے شوہر کو دیکھنے کی خواہش جاگ رہی تھی، وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی لمحہ بھر میں فک ہوئی۔ ملہب بڑی مغرور سی شخصیت کی مالک تھی۔ اسے دیکھ کر بھی مکمل اندیکھا کرتی لفٹ میں داخل ہو گئی، جبکہ معصومہ لفٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ ضرور شاہزین سے ملنے آئی ہوگی، چڑیل کہیں کی۔ اس کا دل جلا تھا۔ زیر لب کڑکڑاتی اب وہ باہر کی جانب آ رہی تھی، اور وہ کیوں کرنا کڑتی؟ اسے اپنے ہی شوہر کو دیکھنے کے لیے پورے 24 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور وہ جو کچھ نہ لگتی تھی وہ دن دہاڑے منہ اٹھا کے اس کے آفس جا سکتی تھی۔ چلیں جیمز انکل۔ آہستہ آہستہ اس کی مانوسیت شاہزین کے ملازمین سے بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ روز تو بڑا خوش خوش آتی ہو، آج موڈ کیوں آف ہے؟ انہیں ساتھ آتے جاتے تقریباً 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں وہ روز ہی اسے بڑا چہکتے ہوئے آتا دیکھتے تھے۔ آج منہ لٹکے آتا دیکھا تو خود کو روک نہ سکے پوچھنے سے۔ کچھ نہیں۔ کیا بتاتی انہیں کہ اس کا شوہر دوسری عورت کے ساتھ ہے اس وقت، اور یہ سوچ سوچ کر اس کا دل جل رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ٹیچر نے ڈانٹا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اندازن بولے۔ نہیں، میرے ٹیچر بہت اچھے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ڈانٹتے۔ اتنی میٹھی گفتار کے مالک ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اور ہیں اتنے سیدھے کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے میری طرف۔ معصومہ کے لب و لہجے میں از خود عزت و احترام امڑ آیا تھا اپنے استاد کا ذکر کرتے ہی، لیکن جیمز کے کان تو اس لڑکی کے آخری جملے پر کھڑے ہوئے۔ پھر اس کی ہمت نہ ہوئی معصومہ سے ٹاپک کو کنٹینیو رکھنے کی۔ آج وہ گھر آنے کے بعد کھانا کھانے کے باوجود بھی آرام سے سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ذہن گھوم پھر کر ملحب پہ چلا جاتا۔ میں کیوں بار بار ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، ملتے رہتے ہوں گے، بلکہ صرف آفس میں کیوں، اور جگہ بھی ملتے ہوں گے۔ ان میں کون سا شرم و لحاظ ہے؟ میں فالتو میں کیوں اپنا خون جلا رہی ہوں ان کے بارے میں سوچ کر؟ وہ بارہا خود کو سمجھا رہی تھی کہ نہ سوچے اس بارے میں، لیکن اس کے باوجود دل تھا جو اس ہرجائی کے بارے میں سوچنا بند ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھیں تھیں جو اس کے غم میں آنسو بہانا چھوڑ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اب اگلا سین۔ سر، ان پیپرز پر آپ کے سائن چاہیے۔ اس کی سیکرٹری بلیک کلر کی فائل اس کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مگر شاہزین کی نظر تو سامنے اس شیشے کی دیوار کی جانب تھی، جس کے اس پار وہ معصومہ کو پڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ سر، سائن۔ اس نے گمان کیا کہ شاید شاہزین نے سنا نہیں ہے، اس لیے اس نے آہستگی سے دوبارہ کہا، جس پر اس خوبرو نوجوان نے بڑی کوفت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، اور پھر اس کے ہاتھ سے پین لے کر فائل پر سائن کر دیا۔ سائن بھی کیا تھا، لگا جیسے قلم کو گھسیٹا ہو زبردستی صفحے پر۔ روبی فائل لے کر دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی جب اس نے یوں ہی پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا، اور ہر بار کی طرح اس نے اپنے باس کو دیوار کے اس پار بیٹھی لڑکی کو فرصت سے تکتا ہوا پایا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ آج چھٹی ہے پھر سے؟ معصومہ کو شاہزین کی سیکرٹری نے نیا موبائل دے دیا تھا۔ اس کے موبائل میں شاہزین کا نمبر بھی تھا، لیکن وہ کبھی غلطی سے بھی ڈائل نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ اس کی سیکرٹری سے ہی بات کرتی تھی وہ۔ معصومہ کے لہجے میں شدید احتجاج ابھرا۔ وہ ان بچوں میں سے نہیں تھی جنہیں چھٹی ملے تو خوش ہو جائیں۔ اسے پڑھنا بہت پسند تھا۔ پھر وہ زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں پڑھ لکھ کر کچھ بن سکے اور کچھ حاصل کر سکے تو ٹھیک، ورنہ مقدر نوکرانی کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اور وہ زندگی بھر شاہزین کی نوکرانی بن کے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پہلے دادی کا بنایا ہوا دماغ تھا کہ شاہزین کی دوسری بیوی اور بچوں کی خدمت کر لے گی زندگی بھر، مگر اب ملحب کو جب شاہزین کے ساتھ دیکھتی تھی تو دل جل جاتا تھا اس کا۔ اسے یہ بات نکاح کے بعد سمجھ آئی کہ وہ اپنے شوہر کو کسی سے بانٹنا نہیں چاہتی۔
اگر اسے ملہب جیسی لڑکی پسند ہے، پڑھی لکھی، فیشنیبل، تو وہ ویسی بن جائے گی، لیکن اسے اپنا مرد نہیں دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن رات دل لگا کر پڑھتی، اور یوں اچانک مسلسل 3 چھٹیاں ایک ساتھ ملنے پر اب وہ احتجاج کر رہی تھی۔ آپ کے ٹیچر کی طبیعت خراب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس نے دوسری جانب سے بے بس آواز سنی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ٹیچر کی زیادہ طبیعت خراب ہے؟ کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں۔ اس نے خاصا فکر مند لہجے میں پوچھا تھا اب۔ وہ بھولی لڑکی تو جانتی بھی نہیں ہوگی کہ اس کی جو اچانک سے چھٹی ہو جایا کرتی تھی، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، اور کبھی 3 دن کی ایک ساتھ، وہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ٹیچر بیمار ہے یا کوئی ایمرجنسی کام آ گیا ہے انہیں۔ نہ، صرف اس لیے ہوتی تھی کیونکہ شاہزین کو کام ہوتا تھا کوئی، اور وہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھا ہوتا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ معصومہ کا فکر مندی سے کیا گیا سوال کار میں گونجا، تو شاہزین نے اپنی مٹھی بھینچی۔ اس کے کانوں کو بڑا چبھا تھا وہ جملہ۔ جی ایسا ہی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کل آپ کی کلاس ہوگی، آپ آ جائے گا وقت پر، روبی نے بھروسہ دلاتے ہوئے کہا۔ اللہ انہیں صحت دے۔ معصومہ نے دعا دی تو شاہزین کے جبڑوں میں تناؤ آیا۔ ڈرائیور ہو یا اس کی سیکرٹری روبی، دونوں ہی گاڑی کی فضا کو بھاری ہوتا محسوس کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، مس روبی نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اسے بڑی فکر ہو رہی ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد گاڑی میں بڑی مکمل خاموشی طاری تھی کہ اچانک روبی نے شاہزین کو کہتے سنا۔ وہ 3 دن سے میٹنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اور اس دوران اس انا پرست لڑکی نے ایک بار بھی اس کے متعلق نہ پوچھا اس کی سیکرٹری سے، مگر ٹیچر کا کتنی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ سر وہ اسٹوڈنٹ ہے ان کی، روبی نے لچکدار لہجے میں جواب دیا۔ تو مقابل ایک ابرو اچکا کر ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھ انجان لہجے میں پوچھنے لگا۔ 1 2 لمحوں کے لیے مس روبی کو سمجھ نہیں آیا وہ شاہزین کو کیا جواب دیں۔ اسٹوڈنٹ اگر اپنے استاد کے بارے میں فکر مند ہو رہا ہے اور ان کی طبیعت پوچھ رہا ہے، تو اس میں ایسی کون سی انہولی والی بات تھی جس پہ وہ اتنا سرخ ہو رہا تھا؟ مطلب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، محبت اور احترام والا۔ تو وہ بچی اگر اپنے ٹیچر کی فکر کر رہی ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے۔ مانا وہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہتھیلی پر پسینہ آ ہی گیا تھا۔ محبت؟ مس روبی نے تو اپنی جانب سے کال کرنے کی ہی کوشش کی تھی، مگر دوسری جانب پہلے سے زیادہ آگ لگ گئی۔ جہاں وہ صرف فکر کے جذبے پر چڑھ رہا تھا، وہاں محبت کا لفظ اسے مزید ٹریگر کر گیا۔ اس نے زیر لب دانت پیستے ہوئے کہا، جسے سنتے ہی مس روبی ہو یا ڈرائیور، دونوں کو گاڑی کا ٹیمپریچر شدید ہائی ہوتا محسوس ہوا۔ کل سے فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اسے، اس نے روبدار آواز کے ساتھ حکم جاری کیا۔ مگر سر، اس طرح یوں اچانک ٹیچر کے بدلنے سے وہ بیچاری ڈسٹرب ہو جائے گی، اور ابھی مس روبی احتجاجاً بولنے ہی لگی تھی جب اس نے ترچھی نگاہ سے انہیں گھورا۔ جتنا کہا ہے اتنا کریں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی سر، جس پر روبی مزید کوئی احتجاج کیے بغیر اس بات میں سر ہلانے لگی، اور اگلے دن سے معصومہ کو ایک نئی فیمیل ٹیچر پڑھانے لگی، اور اسے یہی بتایا گیا کہ اس کے سابقہ ٹیچر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے نہیں پڑھا سکتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کی پڑھائی کا نقصان ہو، اس لیے اپنی دوست کو بھیج دیا ہے۔ اب اگلا سین۔ اسما آپی، اس میں کتنی مرچیں ڈالوں؟ وہ گرلڈ چکن کا مسالہ بناتے ہوئے استفسار کرنے لگی فون پر۔ کالے مرچ پاؤڈر ½ چائے کا چمچ ڈالنا بس، دوسری جانب سے آواز آئی۔ تم نروس کیوں ہو رہی ہو؟ یہ سب تو تمہیں آتا ہے بنانا، ویسے بھی تو بناتی رہتی ہو، میرے جانے کے بعد سے تم ہی نے کچن سنبھال رکھا ہے۔ اسما اسے حوصلہ دینے لگی۔ مجھے پتا ہے، لیکن کبھی مہمانوں کے لیے نہیں بنایا نا، گھر میں ہی بناتی ہوں، اگر کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو ڈانٹ کھا لیتی ہوں اس کھڑوس سے، لیکن مہمانوں کے سامنے برا لگے گا ڈانٹ کھاتے ہوئے۔ وہ بچوں کی طرح بھولا سا چہرہ بنا کر بول رہی تھی۔ 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے اسے کچن سنبھالتے ہوئے، لیکن اس دوران کبھی بھی مہمانوں کا گھر میں آنا نہیں ہوا تھا۔ ملہب یا اس کا بھائی آتا تھا، مگر وہ ہمیشہ باہر ہی کھاتے۔ شاہزین کبھی بھی ان کے لیے گھر میں کھانا نہیں بنواتا تھا اس سے۔ جب سے مس روبی نے کہا تھا کہ وہ مہمان بہت خاص ہیں شاہزین کے لیے، تو سب انتظام بہت اچھا کرنا ہے، تب سے وہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ ارے تم بہت اچھا کرو گی، آخر میری اسٹوڈنٹ ہو، ٹینشن نہ لو ورنہ ٹینشن کی وجہ سے کام خراب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ ہی مجھے حوصلہ دینے کے لیے، ورنہ یقین کریں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی وہ مس اسما سے بات کر ہی رہی تھی جب دروازے کی بیل رنگ ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کھڑوس آ گیا، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں آپ ہی، اور پلیز موبائل اپنے پاس ہی رکھیے گا، مجھے جب ضرورت ہوگی میں کال کروں گی۔
ٹھیک ہے، کر لینا تم، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بہت اچھا کرو گی، مجھے پتا ہے۔ شکریہ آپی۔ یوں ہی فون پر بات کرتے کرتے دروازے تک پہنچی تھی وہ۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی جب اس نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ دوسری جانب دروازہ کھلتے ہی ایک مسکراتے ہوئے چہرے نے اس کا ویلکم کیا، جو اسے یکدم چونکا گیا۔ اسے یاد نہیں پڑتا اس لڑکی نے کبھی مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اس کے لیے، مگر اگلے ہی پل معصومہ کی مسکراہٹ اسے دیکھتے ہی غائب ہوئی۔ الٹا اسے دیکھ کر یوں منہ بسورا جیسے کریلے کا رس منہ میں گھل گیا ہو۔ کڑوے سے منہ بناتی وہ مڑ کر چل دی تھی، جبکہ مقابل دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ وہ آج جلدی گھر لوٹا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا؟ معصومہ نے اسے سوال کرتے سنا۔ جی تقریباً سب تیار ہے، وہ آگے کی جانب چلتے ہوئے جواب دے رہی تھی، جسے سننے کے بعد اس نے ڈائریکٹ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد سفید جمپر اور سیاہ جینس کا دلکش کنٹراسٹ اس کی شخصیت کو اور نمایاں کر رہا تھا جب وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا۔ مہمان ابھی تک آئے نہیں تھے، اس لیے بیٹھ کر موبائل چلانے لگا۔ ایک نیوز آرٹیکل پڑھنے کے بعد وہ گہری سوچ میں تھا جب اس نے دیکھا کہ معصومہ آ کر ٹیبل کی صفائی کر رہی ہے، اور اچانک وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس لڑکی کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جبکہ وہ قاصر تھا یہ سمجھنے سے کہ اچانک وہ اسے اتنے غصے سے تپ کر کیوں دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک ابرو اچکا کر اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو بجائے جواب دینے کے وہ صفائی بیچ میں ہی چھوڑ کر اسے خار کی نگاہ سے تکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب اسے کیا ہوا ہے؟ وہ زیر لب الجھ کر بڑبڑایا، اور پھر لاپرواہی سے سر جھٹک کر نظر دوبارہ اپنے سیل کی اسکرین پر کی، جہاں نیوز آرٹیکل کی جگہ اب ایک ایڈ نے لے لی تھی، جس میں ایک مغربی لڑکی سوئمنگ کاسٹیوم میں پانی سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت بیچ آئی لینڈ کی تشہیر کر رہی تھی۔ اوہ، یہ وجہ ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اب اسے سمجھ میں آ گئی تھی اس لڑکی کے ریئیکشن کی، مگر اس نے غلط فہمی کو کلیئر کرنے کی زحمت نہ کی، گویا فرق ہی نہ پڑتا ہو اس کی سوچ سے۔ چھی، ننگی پنگی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، اس نے ناک سکوڑ کر کہا، لہجے میں حقارت بھی تھی اور ٹوٹا ہوا اعتماد بھی۔ میں اسے کہاں سمجھ آؤں گی بھلا؟ یہ سوچ دل میں ابری تو وہ خود سے ہی الجھ گئی۔ کچن میں اب وہ بے مقصد کھڑی برتن دھوتی جاتی اور کڑتی جاتی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اگر کھانا تیار ہو گیا ہے تو جاؤ جا کے اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ وہ دیکھ سکتا تھا وہ باہر آ کر چیئر پر بیٹھی تھی کاؤنٹر کے پاس۔ یقیناً کام ختم ہو گیا تھا اس کا، اس لیے اپنے مہمانوں کے آنے سے پہلے حلیہ ٹھیک کرنے کا کہا۔ ایک لمحہ گزرا، 2 لمحے گزرے، یہاں تک کہ 10 سے 12 لمحے گزر، مگر اس نے نہیں دیکھا وہ لڑکی ذرا بھی ہلی ہو یا اس نے کوئی ریئیکشن دیا ہو جس سے ظاہر ہو کہ اس کی بات مقابل کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ گھر میں اس قدر خاموشی تھی کہ اگر ایک سوئی پھینکی جائے تو اس کی بھی آواز پیدا ہوتی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس لڑکی کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچی ہو؟ وہ سمجھ گیا تھا وہ غصہ دکھا رہی ہے۔ میں نے کہا حلیہ جا کر ٹھیک کرو اپنا۔ وہ اس کا غصہ دیکھنے نہیں بیٹھا تھا یہاں، مہمان آنے والے تھے اور ان کے سامنے وہ ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا۔ اس بار اس کے لہجے میں نہ صرف سختی تھی بلکہ حاکمانہ پن بھی نمایاں تھا، جس پر وہ بغیر کچھ بولے، بغیر اس کی جانب دیکھے، اپنے کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کالے رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس ہو کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا دوپٹہ پروکار انداز میں اس کے سر سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر واپس کاؤنٹر کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی، اور اب وہ دونوں ہی مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد، یہیں کھڑی رہو، وہ کھانا لگا کر جانے لگی تھی جب شاہزین نے آہستہ مگر حاکمانہ انداز میں اس سے کہا۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے کھانا کھانے کے دوران ٹیبل کے پاس ہاتھ باندھے بالکل سرونٹ کی طرح کھڑی رہی۔ اسے عادت نہیں تھی ملازمین کی طرح مہمانوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہونے کی۔ اماں نے کبھی اسے اپنے مہمانوں کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں رکھا تھا۔ ہاں، یہ کام اسلام آباد میں اس سنگ دل کے گھر والے کیا کرتے تھے، مگر ان سے وہ توقع کر سکتی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کے گھر کی بہو ہے۔ اسے برا لگ رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ مان لیا تمہیں حقارت محسوس ہوتی ہے مجھ سے، مان لیا تم اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہو اور مجھے بیوی بھی نہیں مانتے، مگر کم از کم کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ وہ نظر جھکائے اپنی آنکھوں میں آنسو آنے سے روک رہی تھی۔ یہ کھڑوس شخص چونکتا نہیں تھا کبھی اسے ذلیل کرنے سے، ورنہ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ جب وہ ناشتے کا سامان لگاتی ہے اس کے لیے تو بھی وہاں سے فوراً چلی جاتی ہے۔ The food is absolutely delicious. Please give my compliments to the cook. وہ خاتون کھانا کھانے کے بعد تعارفی کلمات ادا کرنے لگی۔ Everything is so flavorful. I really enjoyed it. ان کے ہسبینڈ بھی تعریف کرنے لگے۔ شاہزین نے کنکھیوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔
اسے علم تھا کہ معصومہ کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ اس کے کھانے کی خوب تعریفیں ہو رہی ہیں ٹیبل پر، اور اس نے بھی بتانے کی زحمت نہ کی۔ اب اگلا سین: تم میری اسٹڈی میں گئی تھی کل؟ وہ روز معمول کی طرح ناشتے کا سامان لگا کر جانے ہی لگی تھی جب پیچھے سے سخت آواز میں استفسار کیا گیا۔ نہیں۔ اس سوال پر اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ گزشتہ رات غصے میں اس کا لیپ ٹاپ اور ضروری فائلز وغیرہ پھینک تو دی تھی، مگر صبح ہوتے ہی اپنے کارنامے یاد کر کے جان ہلکان ہوئی۔ اسے پتا تھا یہ سوال ضرور کیا جائے گا اس سے۔ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ تمہارے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا سامان کون پھینک سکتا ہے پھر؟ اس کی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر برہمی سے پوچھتے ہی معصومہ نے اپنے نچلے ہونٹ کو کس کر چبایا، ساتھ ہی ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ شاید بلی نے تیزی سے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ بلی؟ بلی کہاں سے آ گئی گھر میں؟ اس نے ابرو اچکا کر ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح استفسار کیا۔ ہو سکتا ہے ٹیرس سے آ گئی ہو۔ دنیا جہاں کا بھولا پن اپنے چہرے پر لیے وہ معصومیت سے بولی، ساتھ ہی دل دعا گو تھی کہ بس اللہ اسے بچا لے اس کھڑوس سے۔ اس ٹیرس سے آنے والی بلی کو پورے گھر میں کوئی کمرہ نظر نہیں آیا سوائے میرے اسٹڈی روم کے، جہاں میرا قیمتی سامان رکھا ہوتا ہے۔ اس کے آگ بگولا ہو کر پوچھتے ہی وہ ڈر کر ایک قدم اور پیچھے ہوئی۔ وہ اس قدر سرخ ہو رہا تھا کہ لگا آنکھوں سے جلا دے گا۔ اپنی معصومیت میں پہلے اس کا یہی دل چاہا کہ سچ بول دے کہ ہاں میں نے ہی سامان پھینکا ہے غصے میں آ کر، لیکن جس قدر وہ لال پیلا ہو رہا تھا معصومہ کو لگا نہیں، یہ تو پھر آ بیل مجھے مار والا حساب ہو جائے گا، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ مقابل کو جواب نہ دیتا دیکھ اس کا نازک بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے مزید برہمی سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ وہ لا علمی میں کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ تو پھر کسے پتا ہوگا؟ بلی کو، وہ معصوم سے چہرہ بنا کر بولی۔ بلی کو؟ مقابل اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا سر پکڑنے لگا۔ ٹھیک ہے، جب بلی کو میرا اسٹڈی روم اتنا ہی پسند ہے کہ ٹیرس سے آنے کے بعد اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آیا سوائے میری اسٹڈی روم کے، تو پھر آج سے وہ وہیں رہے گی۔ میں آفس سے کچھ بندوں کو بھیجوں گا روبی کے ساتھ، اپنا سارا سامان نیچے شفٹ کرواؤ اور میری اسٹڈی اوپر جائے گی۔ مگر وہ تو بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ تیزی سے احتجاجاً بول اٹھی۔ تو بلی بلا کی لاپرواہی لیے کہا، مطلب بلی کو سزا دے مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ مجھے نہیں پتا وہ بلی کون ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے دانت پیستے ہوئے بولا۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ بلی میں ہوں؟ آپ مجھے ایسے سزا؟ ابھی وہ بمشکل اپنے وجود میں ہمت جما کر بول ہی رہی تھی کہ مقابل بپھر کر اس کے قریب آیا۔ آگے کے الفاظ خوف سے اس کے منہ میں از خود ہی گم ہو گئے کہیں۔ اگر میرے پاس ثبوت ہوتا تو تمہیں لگتا ہے تم ایک پیس میں یہاں کھڑی ہوتی اس وقت؟ وہ اس قدر سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں جوالا مکھی لیے کہہ رہا تھا کہ معصومہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اب وہ دل ہی دل شکر ادا کر رہی تھی کہ مقابل کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، ورنہ یقیناً اس وقت کمرے سے نہیں گھر سے نکالتا اسے۔ وہ غصے سے بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے جانے لگا، جبکہ معصومہ اپنا ضروری سامان سمیٹ لینے کی نیت سے تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، اور اس بھولی لڑکی نے نہیں دیکھا کہ مقابل دروازے پر پہنچنے کے بعد پلٹ کر اس کی جانب مانی خیزی سے دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں کے آگے کل رات کا منظر لہرایا۔ وہ اپنے مہمانوں کو باہر تک چھوڑ کر آیا تھا، لیکن جب واپس گھر میں آیا تو معصومہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے خاص دھیان نہ دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نہانے کے بعد وہ اپنا نائٹ ڈریس پہن کر ہاتھ میں بک لیے بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ بس بک کھولی ہی تھی پڑھنے کے لیے جب اس کی نظر سامنے شیشے پر گئی، اور نظر جانے کے بعد واپس لوٹ آنا بھول بیٹھی۔ بے حجابانہ وہ سامنے جو آ گئی تھی، وہ اس کی اسٹڈی روم میں ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں آنسو اور کھلے بال لیے۔ اس کے موتی جیسے آنسو سفید گالوں پر پھسلتے ہوئے الگ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسے بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ دوپٹے میں تو پھر تھوڑا روب ہوتا ہے اس کے چہرے پر، مگر دوپٹے کے بغیر تو وہ کوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ کتاب دل کے مقام پر لگائے غیر ارادی طور پر آرام سے پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کا کمرہ اور اسٹڈی کمبائن ہی تھے، بس بیچ میں ایک شیشے کا دروازہ تھا۔ وہ شیشہ اسٹڈی روم سے دیکھا جائے تو ایک نارمل عکس نہارنے والا آئینہ تھا، مگر دراصل وہ دروازہ تھا شاہزین کے کمرے سے اسٹڈی میں جانے کا۔ وہ کبھی بھی باہر والا دروازہ یوز نہیں کرتا تھا اپنے اسٹڈی میں جانے کے لیے، ہمیشہ یہی شیشے کا دروازہ یوز کرتا۔ معصومہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے دروازہ لاک کیا ہوا ہے، وہ سنگ دل اندر نہیں آ سکتا۔
اور وہ دل بھر کے یہاں رو سکتی ہے، اس کے سامان پہ اپنا غصہ اتار سکتی ہے۔ اور وہ اتار بھی رہی تھی۔ اس کی ٹیبل کا آدھے سے زیادہ سامان تو اس نے غصے میں نیچے پھینک ہی دیا تھا۔ اب اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر نیچے فرش پر پٹک رہی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھے یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ سامان پھینکنے کے بعد اس کا غصہ کہاں ختم ہوا تھا؟ اب وہ ٹیبل سے اتر کر اس کی کرسی پر زور زور سے لاتے اور گھوسے مار رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ بول بھی رہی تھی۔ ہاں، وہ نہیں سن سکتا تھا وہ بول کیا رہی ہے، لیکن اتنا اندازہ تھا کہ اسے ہی برا بھلا کہا جا رہا ہوگا۔ جب کرسی کو مار مار کر تھک گئی تو اپنا ہی ہاتھ پکڑ کر جو درد کرنے لگا تھا اسی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ آج صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، اس لیے تھکن سے چور چور تھا اس کا جسم۔ یہی وجہ تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ روتے روتے کب وہیں سو گئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کے کمرے کے مقابلے یہ نیا روم کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ یہی شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے گھر سے نہیں نکالا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا، دوپٹہ سائڈ صوفے میں ڈالا اور خود تھکی ہاری ہونے کے سبب بیڈ پر بے سود ہو کر گری۔ اس نے سوچا تھا کہ سونے سے پہلے بالوں میں تیل ڈال لے گی، لیکن ایک بار لیٹنے کے بعد پھر ہمت ہی نہ ہوئی اٹھنے کی۔ وہ یوں ہی اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ شاہزین کا روز کا معمول تھا وہ لیٹ ہی گھر آتا تھا، اور رات میں اس کی کبھی بھی ملاقات معصومہ سے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ روٹین بہت الگ تھی دونوں کی۔ مگر آج جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو سب سے پہلے نگاہ بے اختیاری طور پر اس شیشے کے دروازے پر ہی گئی، جس کے اس پار وہ نازک سی لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کی نظر سب سے پہلے اس شیشے کے دروازے پر گئی، جہاں وہ نکھرے نکھرے چہرے کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس سنوار رہی تھی۔ اپنے گیلے بالوں سے کھیلتی ہوئی وہ لڑکی اس وجیح مرد کو اجازت نہیں دے رہی تھی خود پر سے نظر ہٹانے کی۔ کھانا گرم کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب عادت کے مطابق بڑھ رہا تھا کہ اچانک دل نے چاہا وہاں بیٹھنے کا، اور وہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کھانا کھانے لگا، جہاں آج وہ ٹیل لگاتے ہوئے پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ بات تو شاہزین کو اب پتہ چلی تھی کہ وہ جاگ رہی ہوتی ہے رات کے 2 بجے۔ یہی سوچ کر وہ بری طرح کڑ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہوتی ہے، پھر بھی اسے کھانا دینے کے لیے کمرے سے نہیں نکلتی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی یہ شاہزین صاحب چاہتے کیا ہیں؟ مطلب بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سائڈ پہ تم اس کو بالکل نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو، گھر پہ اسے کھانے بنواتے ہو، اور باہر جو ہے تم ڈرائیور کو اور سب لوگوں کو کہتے ہو کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اس کے لیے ٹیوٹر تک رکھ لیا تم نے، پڑھا بھی رہے ہو، اینڈ دین پوزیسونیس بھی شو کر رہے ہو، پھر گھر آتے پھر تمہارا وہی رویہ ہو جاتا ہے، اس کو نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرنا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لائک تم ریڈ فلیگ ہو، تم گرین فلیگ ہو، کہ تم کوئی بیچ کا کوئی فلیگ نکل آئے ہو؟ تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگوں کے سامنے تو یہی شو کرتے ہو کہ کچھ لوگوں کے سامنے تم یہ شو کرتے ہو کہ وہ تمہاری نوکرانی ہے۔ ایون ڈرائیور کے سامنے بھی اس نے پہلے یہی شو کیا تھا کہ وہ اس کی نوکرانی ہے، سب کو یہی بول رہا ہے وہ۔ کتنی انسلٹ والی بات ہے! تم ویسے بول دو کہ میری رشتہ دار ہیں یا کچھ بھی بول دو، یہ بولنا زیادہ ضروری ہے اس کی بیچاری کی تم انسلٹ کر رہے ہو۔ اینڈ آئی ہوپ کہ معصومہ جو ہے وہ جلدی سے پڑھ لکھ کے کچھ بنے اور اس للو کو جو ہے نا وہ اس کی اوقات دکھائے وہ۔ ٹھیک ہے، وہ احسان کر رہا ہے اس پہ پڑھا کے، لیکن مجھے اس کی سائیکی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ تو خیر، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میرا تو دماغ گھوم گیا آج کے ایپیسوڈ پڑھ کے کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ ایک طرف پورا گرین فلیگ بنا ہوا ہے، اس کو پڑھا رہا ہے اور اس کو ڈرائیور کو بھی بول رہا ہے کہ نہیں دیکھنا یہ سارا کچھ، اور دوسری طرف جو ہے اس کو نوکرانی اور اسے گھر کے کام کرواتا ہے، اینڈ اتنی مینیپولیشن کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ۔ تو یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے اس پوائنٹ پہ، لیکن خیر دیکھتے ہیں، جب کھلے گا تو پتہ چلے گا۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔